بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج لائلز فیملی کے ساتھ ہیں دعائیں کر رہے تھے اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو پوری پاسٹر ٹیم کو صاحبان مبارکباد ہیں دیتے ہیں کہ ان کی نشریات 24 گھنٹے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آج پھر نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے کپل کے ساتھ، خداوند کے خادم اور خداوند کی خادمہ کے ساتھ آج ہم اس پروگرام بابرکت گھرانے میں آپ کے ساتھ ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اسی طرح اس پروگرام کے وسیلے آپ کو برکتیں دے رہا ہے. بہت سے لوگ ایمان افروز گواہیوں سے برکت پا رہے ہیں اور جب ہم اس پروگرام کے وسیلے خاندانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ کس طرح خاندانوں کو بابرکت بننا ہے، کیونکہ خاندان تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن ہمیں کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے بابرکت گھرانے بننا ہے. وہ برکت جو خداوند کی طرف سے ہے وہ ہمارے گھرانوں پر آئے، ہمارے بچوں پر آئے اور ہماری زندگیوں پر آئے اور لوگ دیکھیں اور واقعی اقرار کریں کہ خدا ان کے ساتھ رہتا ہے. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز ہم اس پروگرام کی مرکزی آیت مقدسہ سے کیا کرتے ہیں. تو 2 آیات مقدسہ میں آج آپ کے سامنے پڑھوں گا. 2 سموئیل 7واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور یہاں لکھا ہے، اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے. سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے اور تیری ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت آئے. سو گھرانے مبارک ہوتے ہیں خداوند کے فضل سے اور اسی کی برکت سے ہمارے گھرانے جو ہیں وہ مبارک ٹھہرتے ہیں. تو بابرکت گھرانہ پروگرام میں آج ہم مقدس داؤد کی جب اس دعا کو پڑھ کر ہی آغاز کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اور اپنے مہمانوں سے سوالات کا سلسلہ کریں. میں چاہتا ہوں ہم ان کی زبانی ان کا تعارف سنتے ہیں. جی پاس صاحب آپ کو اور سسٹر جی آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں جوشوا ٹی وی کے پروگرام میں بابرکت گھرانے میں. تو میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں اپنا تعارف آپ سبوں کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے میں جوشوا ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے پروگرام میں آ کر بابرکت گھرانے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ میں نے کہا بالخصوص، اور پھر بالعموم باقی ٹیلی ویژنس کا بھی جو ملک پاکستان میں اور دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہم سبوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس پروگرام کے ہوسٹ کے لیے خدا کے خادم پاسٹر طارق جوان کے لیے جنہیں خداوند کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور اب ٹی وی کے ذریعہ سے تو اور وہ زیادہ سے زیادہ گھرانوں پر، علاقوں میں اور زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اور یقیناً میرے لیے ایک بڑا زبردست موقع ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار اس پروگرام میں کروں گا. اب میں اپنے تعارف کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرا نام نواز بھٹی ہے اور خدا نے مجھے خدمت دی ایز اے پاسٹر کے طور پر. میں جیزس کال چرچ میں جو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہے خدمت کر رہا ہوں. اور اس طور پر خدا نے ہمیں بہت سارے خادم بھی دیے ہیں جن کے ساتھ مل کر میں کام کر رہا ہوں. اور اس پروگرام جس کا نام بابرکت گھرانہ ہے، یقیناً یہ ایک امپریسو ورڈ ہے. گھرانے تو یقیناً بہت سارے ہیں، لیکن بابرکت گھرانہ ہونا، گھرانہ لفظ گھر کے ساتھ ہے اور گھر
तभी है अगर वहाँ को घर वाली है तो। और घर वाली किस तरह से घर को चलाती है, और फिर वो बच्चों को तैयार करती है और बुज़ुर्गों को भी देखती है। और मैं ये समझता हूँ ये जो घराना है लफ्ज़, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। बाज़-औक़ात हम जब घराने की बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की बात होगी या वालिदैन की बात होगी। नहीं, अगर हम बाइबल के तौर पर इसको देखें तो इसमें वो भी शामिल हैं जो आपके मुलाज़म हैं, वो भी शामिल हैं जो आपके साथ उठते और बैठते हैं। मैं ये समझता हूँ हर एक खुदा का जो खादिम है या ईमानदार जो रास्तबाज है, उसका असर उसके बाल बच्चों पर भी है, उन सारे लोगों पर भी है जो उनके साथ उठते और बैठते रहते हैं। और इसी तौर पर रास्तबाज होते हुए हम मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकते हैं और एक घराने की तामीर कर सकते हैं और जो खुदा की बादशाही में बाबरकत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत बातें खुदा उनके खादम ने कही। अब मैं चाहूँगा हम अपनी सिस्टर जी से भी कुछ इस घराने के मुतल्लिक और जानें और तारफ़ सुने। जी सिस्टर जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने भाई तारिक को, आमीन, और इसी तरह से ब्लेस करती हूँ अपने बेटे जोशुआ को, आमीन, जिसके नाम पे ये जोशुआ टेलीविज़न है। आमीन। तो मेरी इनके लिए दुआ है कि खुदावन इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दे और बढ़ाए और अपने जलाल के लिए इन्हें कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। मेरा नाम शमशाद है और खुदावन का शुक्र हो कि उसने हमें बरकत दी। 1990 में हमारी शादी हुई। 1 साल के बाद खुदावन ने हमें एक बेटी से ब्लेस किया, उसके बाद एक और बेटी से ब्लेस किया। इसी तरह से खुदावन ने हमें एक बेटा ज़ब्दियल दिया और उसके 10 साल के बाद एक और बेटा उसने हमें दिया जिसका नाम है गैब्रियल, जिसका हमें नहीं पता था, लेकिन ये खुदावन के प्लान में था क्योंकि ये घराना उसने चुना अपने जलाल के लिए। मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसका हम पर रहम हुआ, तरस हुआ कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया, आमीन, कि हम उसके बादशाही की वुसअत के लिए काम करें। अब हमारे पास ना सिर्फ ये 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें एक बड़ा ख़ानदान दिया, वो चर्च की सूरत में है। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले खुदावन ने हमें बेटियों से ब्लेस किया, वो दोनों बेटियाँ बाइबल सेमिनरी के लिए USA कैलिफोर्निया में है और साथ ही साथ वो खुदावन के नाम को जलाल दे रही हैं। वहाँ पर खुदावन उन्हें कसरत से इस्तेमाल करता है, आमीन, डिफरेंट स्टेट्स में उन्हें इस्तेमाल करता है और वो खुदावन के नाम को ऊंचा कर रही हैं। इसी तरह बेटे चर्च में खिदमत कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने चर्च में एज ए वर्शिपर, बल्कि आउट ऑफ सिटी भी, जहाँ पर उन्हें मौका मिलता है खुदावन उन्हें इस्तेमाल करता है अपने जलाल के लिए। तो मैं उसका शुक्र करती हूँ कि वो ना सिर्फ हमें अपनी कम्युनिटी में चर्च में इस्तेमाल करता है, बल्कि मैं बाय प्रोफेशन हेड नर्स हूँ फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी खुदावन मुझे कसरत से इस्तेमाल करता है, चूँकि वहाँ पर लोगों को हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग के लिए लोग आते हैं, फिज़िकली हीलिंग और स्पिरिचुअली हीलिंग। Yes, खुदावन का आमीन। शुक्र हो कि मैं उसके कलाम से, उसकी गवाही से शर्माती नहीं। वहाँ पर मुझे मौका मिलता है कि मैं उसका कलाम शेयर करती हूँ। बहुत से लोग जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होते, तो पाकरू मुझे गाइड करता है उसके बारे में, उसकी डिज़ीज़ के बारे में। तो मैं मसीह यस्सु का नाम मुतारफ़ करवाती हूँ और मैं उन्हें बताती हूँ, तो फिर वो यस्सु पर ईमान लाते हैं, तो उनकी बीमारियाँ उसी वक्त जाती रहती हैं। सारा इज़्ज़त और जलाल अपने खुदा बाप मसीह यस्सु और पाकरू को देती हूँ, जिसने हमें अनॉइंट किया कि हम दूसरों के लिए बायसे बरकत ठहरे, ना सिर्फ अपनी फैमिली और चर्च के लिए, बल्कि कौम और कबीलों के लिए हम बायसे बरकत बने। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सुना किस तरह हमारी बहन जो हैं वो खुदा उनकी खिदमत में पेश हैं, ना सिर्फ पास्टर साहब के साथ बल्कि वो हॉस्पिटल में भी यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रही हैं। और जितने लोग बाय प्रोफेशन मेडिकल से तल्लक़ रखते हैं, मैं उनसे कहूँगा, और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी और मैं खुशी से कहूँगा वो सिस्टर की इस गवाही से ज़रूर अपने अंदर गवाही पैदा करें कि वो भी यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, भले वो किसी भी दुनिया के कोने में हैं या किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं।
وہ ضرور یسوع مسیح کے جلال کے لیے لوگوں کو تیار کریں. خداوند آپ کو برکت دے اور شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت کپل کے لیے. تو میرا آج کا پہلا سوال جو پاسٹر صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹر صاحب آپ ایک خدا کے خادم ہوتے ہوئے ایک شوہر ہیں, تو ہم شوہر کی بات کریں گے اور بیوی کی پہلے. تو ایک شوہر ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح ایک شوہر کے کیا فرائض ہیں کہ وہ اپنے گھرانے کو بابرکت بنا سکے؟ پر صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا ایک شوہر کے طور پر کہ وہ اپنے خاندان و گھرانے کو کس طرح سے دیکھتا ہے, اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں, لیکن میں ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خاندان اور گھرانے کا سربراہ ہے. آمین. یس. اس کو ہر ایک چیز میں فرنٹ لائن پر رہنا ہے. یس. اپنی بیوی کے لیے اسے پروٹیکشن دینی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کہ اسے نمونہ بننا ہے. جو پھر وہ توقع کرتا ہے اپنی بیوی سے کہ وہ کس طرح کی ہو, اسی طرح کا اسے پہلے خود بننا ہے اور بننا چاہیے, اور جو وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ کرے اسے خود کرنا چاہیے, اور اسی طور پر بچوں کے لیے بھی نمونہ بنے. جیسے دعا ہے, پھر گھر کے کام کرنے ہیں, ہر ایک چیز میں اسے ایک رہنما کا رول ادا کرنا ہے, اور پھر وہ توقع کر سکتا ہے کہ اس کی مسز بھی ویسے ہی کرے ایک شوہر ہوتے ہوئے. بہت اچھا. تو ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ اسے شوہر کو سربراہ ہوتے ہوئے جب خداوند نے اسے سربراہ ٹھہرایا تو اسے ہر ایک چیز میں رول ماڈل بننا ہے. اور پس اب میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گھرانے کو بابرکت بنانے کے لیے خادم ہوتے ہوئے آپ کیا میسج دیں گے؟ میں گھرانے کے لیے کہ وہ بابرکت ہو ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہو. آمین. خدا اس سے کیا چاہتا ہے, یس, اسے یہ جاننا ہے کہ مجھے خدا کے پلان کے نیچے ہونا ہے, نہ کہ اپنے پلان کے نیچے. اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خداوند اسے بلیس کرے گا, اور وہ اسے خدا کی مرضی کے مطابق ہی آگے چلنا ہے. لیکن بہت دفعہ ہمارے اپنے پلانز ہوتے ہیں, اپنے منصوبہ جات ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پھر نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے. لیکن اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق شامل ہیں, جو کچھ خدا چاہتا ہے, جو کچھ خدا فرماتا ہے, اور وہ کیسے فرماتا ہے, خدا کیسے چاہتا ہے, ہمیں کتاب مقدس کو پڑھنا ہے. تو جب پڑھیں گے تو خدا آپ کے لیے بہترین منصوبہ رکھے گا, خدا آپ کے گھرانے کے لیے بہترین منصوبہ رکھے گا. اور جب ہم اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے اور پھر وہ اس طرح سے نہیں بنیں گے تو پھر ایک طرح سے ہم خدا کی مرضی کو رزسٹ کریں گے, اس کے مخالف ہوں گے, اور اس میں پھر مصائب اور مسائل کا سامنا ہمیں کرنا ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں خدا کی مرضی کے تابع ہونا ہے. اگر آپ بابرکت گھرانہ بننا چاہتے ہیں تو وہ سورس پھر خدا ہے. آمین. بہت خوبصورت بات ابھی پاس صاحب نے کی, خداوند کی مرضی کے تابع ہونا ایک بابرکت گھرانہ بننے کے لیے بہت ضروری ہے. تو سسٹر جی آپ کیا کہیں گی, ایک بیوی ہوتے ہوئے کس طرح آپ بہنوں کو کیا پیغام دیں گی جو بیویاں ہیں کہ وہ کس طرح اپنے گھرانے کو بابرکت بنا سکتی ہیں؟ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو نکاح کے وقت ہی ہمارے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو آپ کو خدا اولاد دے گا اس کو آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے پر ٹیچ کریں گی یا آپ اسے چرچ لے کر آئیں گی. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو نکاح کے وقت میں ہمیں یہ سوال کیا گیا اور ہم نے یہ پرومس کیا اس وقت کہ ہم ان بچوں کو جو اولاد ہمیں خدا دے گا تو ہم اس کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے ٹیچ کریں گے. تو ہم اسی طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم گھر ہی میں ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ ہمارے بچے ہمیں اسپیشل ان پہ زبردستی کرنی ہی نہ پڑے, کہ ہم ایسا ہی ماحول انہیں دیں گے کہ جو ان کے لیے مشکل نہ ہو, وہ اسی طرح سے اس گھرانے میں ان کی پرورش ہو جیسے خدا کی مرضی ہے. اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم جو میاں بیوی ہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف, ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں. ہم اپنے گھر کے ماحول کو, انوائرمنٹ کو اسی طرح کی بنائیں کہ دعا کرنے والے ہوں, ورشپ کرنے والے ہوں. گھر میں کوئی اس طرح کی ورڈنگ یوز نہ کریں جو خداوند کی کو ناپسند ہو. تو اسی طرح سے آٹومیٹیکلی جب بچے بڑے ہوتے جائیں گے اسی ماحول میں, تو وہ اسی ماحول میں ڈھلیں گے جو ان کو دیا جائے گا. اگر ایک اسپرچول ماحول ہے گھر میں
होली स्पिरिट की जुम्बिश होगी तो फिर बच्चे भी उसी माहौल में होंगे, तो फिर Amen. उसी Praise तरह the से Lord. अनॉइंटेड होंगे जैसे Yes. पेरेंट्स है, जैसे उस घर की एनवायरनमेंट है। इसी तरह जब वो बाहर निकलेंगे, गली में निकलेंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, अपने गली मोहल्ले के फ्रेंड्स में जाएंगे, तो वही वाली वो आयात बोलेंगे, वही वाली वो वर्डिंग बोलेंगे Amen. Praise जो the उन्होंने Lord. अपने घर से सुनी होगी। यस, अगर बेटियां हैं तो जो कुछ वो अपनी माँ से सुनेंगी, अपनी माँ को करते हुए देखेंगी, वो इसी तरह ही करेंगी। क्योंकि एक माँ का बच्चों पर ना सिर्फ बेटियों पर, सारे बच्चों पर मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है कि वो माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरी बेटियों को तो खुदा ने मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और बेटों को भी। तो इसी तरह से मैं दूसरी माँओं से भी कहना चाहूँगी कि बजाय इसके कि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर हम उन्हें मारें, डांटें, उन पर ज़बरदस्ती करें, चलो चलो ये बात बुरी है, खुदा की तरफ चलो, यीशु मसीह के नाम को जलाल दो, वो थोड़ा सा उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा यही है कि जब बच्चा पैदा ही होने वाला है तो तभी से हम अपने आप को खुदावन के ताबे कर दें। मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दूंगी। बेटा जब्दियल जो बड़ा वाला बेटा है, तो जब खुदावन ने हमें ब्लेस किया उसके लिए, तो मैं खुद सेमिनरी, हम दोनों मियाँ बीवी सेमिनरी कर रहे थे, तो खुदावन ने हमें ब्लेस किया और हम वर्शिप करते थे। तो फिर जब ये बेटा तकरीबन 1 मंथ पहले इसकी पैदाइश से खुदावन की खादमा आई, तो उन्होंने हमें कहा कि खुदावन आपको बेटा देगा और वो खुदा का खादिम होगा। तो जब एक माह के बाद खुदावन ने हमें बेटा दिया जिसका नाम जब्दियल है, वो खुदा की खादमा ने रखा। उन्होंने कहा जब बेटा आए, जब खुदावन आप लोगों को बेटा दे तो मुझे बताएं, मैं उसका नाम रखूँगी। वैसा ही किया हमने। उन्होंने साउथ अफ्रीका से उसका नाम भेजा कि ये जब्दियल नाम होगा इसका, हमने जब्दियल नाम रखा। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ कि जब मैं लीव पर थी, मैटरनिटी लीव पर थी, तो बेटा मेरी गोद में होता तो मैं एक हाथ से कीबोर्ड बजाती, हारमोनियम बजाती और मैं वर्शिप करती, मैं ज़बूर गाती, खुद ही मैं ढूंढती रहती, गीत ढूंढती, ज़बूर ढूंढती। तो इसी तरह से वो साथ मेरी गोद में होता और वो सुनता। तो अब वो वैसे ही खुदावन की प्रस्तिश करता है। आमीन, प्रेज़ द मैंने लॉर्ड। उसे बिल्कुल नहीं कहा Praise कि the आप Lord. वर्शिपर बनो, आप कीबोर्ड बजाओ, आप ये वाला म्यूज़िक बजाओ, मैंने नहीं कहा। सिर्फ ये हुआ कि उसको ऐसा माहौल मिला। उसकी बिफोर बर्थ से ही घर से उसको इस तरह की इन्वायरमेंट मिली जो खुदावन को पसंद हो, और वो इसी माहौल में बढ़ता गया। आमीन। जब वो बहुत छोटा था तो हम उसे सामने अपने लटा लेते चर्च में, तो हम वर्शिप करते, हम ऊंची आवाज़ में दुआ भी करते, लेकिन वो कभी नहीं डरा था। वो उसको एंजॉय करता, वो हाथों से Amen. भी Praise क्लैपिंग the Lord. करता और अपने पाँव से भी क्लैपिंग Hallelujah. करता, और अब वो वर्शिपर है, खुदावन के नाम को जलाल देता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात, और मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वाकई जब आप खुदा की हजूरी में फरमाबरदार होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बच्चे ऑटोमेटिकली खुदा उनके साथ उनका लिंक हो जाता है। स्पिरिचुअल तौर पर, स्पिरिचुअली भी वो खुदा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात हमारी बहन ने कही। अभी हम एक और बात को देखेंगे और एक और सवाल करेंगे। जब खुदा उनके खादिम और खादमा प्रैक्टिकल लाइफ में, फील्ड में भी हैं, खिदमत में, तो जब हम अक्सर खादिम लोगों के घरों में जाते हैं तो एक बड़ा सवाल जो है, वो पहला सवाल बच्चों के मुतल्लिक़ ही होता है कि बच्चे जो हैं वो नाफरमान हैं या वो बेरा रवि का शिकार हैं। और आजकल जब सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो ऐसी हालत में मैं खुदा उनके खादिम से कहूँगा कि वो क्या नाजरीन को बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पहली तो बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है ये इतना नुकसानदेह नहीं है जितना इसको कहा जाता है, लेकिन बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदारी जहाँ खुदा के खादमों की है, वहाँ वालिदैन की भी है कि वो बच्चों को टीच करें, उन पर नज़र रखें और फिर उन्हें बताएं कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल क्या करना है।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ اہم رول ادا کر رہا ہے بچوں کی لائف میں، اسپیشلی جب ایک بیٹا چھوٹا سا ہے یا بیٹی چھوٹی سی ہے، جب وہ روتا ہے تو والدین ایسے کرتے ہیں موبائل آن کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یا پھر ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے تو کارٹون لگا دیتے ہیں۔ الیکٹرانکس میڈیا اور پھر اب یہ جو موبائل ہے اس کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں تاکہ نافرمانی، سرکشی اور برا کچھ جو کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے بچے اس سے بچے رہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ والدین جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو پازیٹیو لیں اور بچوں کو اتنا دیکھنے کا موقع دیں جتنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آل دا ٹائم موبائل یوز کریں، یا آنکھوں کے لیے بھی فزیکلی بھی ٹھیک نہیں، اسپرچولی تو ابھی خدا کے خادم اس پروگرام کے تھرو آپ لوگوں تک اس سوال کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں کہ بچے باغی ہوتے ہیں، نقصان دہ ہے، اور پھر وہ کچھ غلط موویز، غلط کلپس دیکھتے ہیں، غلط پکچرز دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر اسے اوائڈ کیا جائے تو ہم اس سے جو بہتر کچھ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یس، تھینک یو، بہت اچھا صاحب۔ اور میں چاہوں گا ہم ایک بات کی طرف اور بڑھے، وہ یہ کہ خاندان میں سسٹر جی سوال آپ سے ہے، خاندان میں اکثر یہ خادموں کی بیویوں کو گلہ ہوتا ہے کہ پاس صاحب ہمیں وقت نہیں دیتے یا گھر میں وقت نہیں دیتے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ مجھے تو اس سے کچھ فیس نہیں کرنا پڑا کیونکہ میں تو ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ آمین، پریز دی لارڈ، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں ساتھ ہی ہوتی ہوں، اگر ہم وزٹ پہ جاتے ہیں تو میں ساتھ ہوتی ہوں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو میں ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنی کمیونٹی کی فکر کر رہے ہیں، باہر وزٹ کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کی، یس، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، کہ یہ نہیں کہ بچے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہی رہیں، یا باہر پھر رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے گھومنے پھرنے تو وہ باہر ہی پھرتے رہیں، تو خادم اور خادم کی بیوی ساتھ رہیں دونوں۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے کہ ہمیں ایک وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ ویری گڈ، گاڈ بلیس یو سسٹر جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ دونوں میاں بیوی کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور جب ہمارا آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ہم مل کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں یہ ضرور کہ جیسے خدا نے عورت کو مددگار بنایا ہے، تو جب ہم اکیلے اگر فیصلے کچھ کرتے ہیں یا مدد نہیں لیتے تو ہم خدا کے قانون کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مل کر خدا کے کام کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ گھرانہ صرف مرد سے نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں سے مل کر ہے، پھر ہی اولاد اور نسلوں کی کنٹینیوشن ہے، اور پھر ہی خدا کا کام ہے، پھر ہی ہم اپنی ذمہ داریوں کو جانتے اور پورا بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا پاسٹر صاحب سے کہ وہ آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں ناظرین کو؟ میں آخری میسج بھی ابھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن ابھی یہ جو پہلا سوال فیس کیا ہے کہ کچھ خواتین کو کہ ان کے جو شوہر ہیں خادم ہیں ٹائم کم دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ خادم بھی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ خدمت میں لے کے جائے، مل کر وہ خدمت کریں، اور بیوی کو بھی بجائے اس کے کہ وہ بعد میں اس کویسچن کو لوگوں کے سامنے یا جنرلی ریز کرے کہ میرا شوہر ٹائم کم دیتا ہے، وہ ساتھ ہی جائے، تاکہ جو وہ کھاتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ دیکھیں اور مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں، اور پھر وہ بابرکت گھرانے کا پہلا سٹیپ ہوگا کہ دونوں اکٹھے مل کر چلیں۔ اب میں آخری میسیج دینا چاہتا ہوں بابرکت گھرانے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بابرکت گھرانہ خدا کے پلان اور منصوبے میں شامل ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے انہیں برکت دی، برکت یہ دی کہ ہوا کے سارے پرندوں پر، زمین پر رینگنے والے سارے جانور پر، اور سمندر میں ساری مچھلیوں پر اختیار رکھو۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک گھرانہ بابرکت ہو، اور بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ہر ایک چیز کثرت سے ہے، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، روپیہ پیسہ بھی، خوراک بھی،
اور یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے قریب رہیں گے, آمین. خدا کی مرضی کے تابع رہیں گے. تو میں یہ گارنٹی سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں میاں بیوی ایک پیج پر ہیں تو پھر وہاں کسی چیز کی کمی نہیں. ابلیس ان ہی نہیں کر سکتا, انٹر ہی نہیں ہو سکتا, اور پھر بیٹیاں اور بیٹے سارے کٹھے مل جاتے ہیں اور خدا کے جلال اور بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر وہ نہ صرف اپنے گلی اور محلے میں, اپنے چرچ میں اور اپنے شہر میں, بلکہ پھر وہ دنیا کے لیے بہت بڑی برکت کا سبب بن سکتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں میکسیمم امپیکٹ اور بابرکت گھرانہ. اور آپ ایسا کر سکتے ہیں, آپ بن سکتے ہیں. میں دنیا ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, گھرانے جو دنیا کو بدلتے ہیں. خدا کے خادم پاسٹر ولیم جوان نے اس کا ترجمہ کیا ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گھرانہ آپ ہو, گھرانہ جو دنیا کو بدلتا ہے, جو حالات کو بدلتا ہے, جو بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے, اور ایسا گھرانہ آپ بن سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو پائی صاحب, تھینک یو جشوا ٹی وی. خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت بنے, اور اسپیشلی پاکستان کے لیے اور راولپنڈی اسلام آباد کے لیے تو آپ ہیں ہی. آمین, پریز دی لارڈ. تھینک یو ویورز. میرا ایمان آج کی ان خوبصورت باتوں کے وسیلے سے جو ہم نے خداوند کے کلام مقدس کی رہنمائی میں کی ہیں, آپ نے برکت پائی ہے, اور آپ یقیناً اور زیادہ خداوند میں مضبوط ہونے کے لیے اس پروگرام کے وسیلے رہنمائی پا سکتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ ہم جب اگلے وقت میں ملیں گے تو ہمیں اور کالز وصول ہوں گی کہ ہم نے اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائی ہے. اور میں شکر گزار ہوں خداوند قدوس خدا کا, جس نے یہ فضل بخشا کہ ہم جوشوا ٹی وی کو ایمان سے شروع کر سکیں. اور جب آپ بیمار ہیں یا کسی طرح کی بھی پرابلمز ہیں, اس پروگرام کے آخر میں ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں جتنے بیمار ہیں وہ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں تاکہ ہم مل کر آپ کے لیے دعا کر سکیں. تو آئیے دعا کرتے ہیں. آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, جلال کے بادشاہ تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. اور خداوند پاک خدا دعا کرتے ہیں جتنے بیمار ہیں یسوع مسیح کے نام میں, اسپرچولی, فزیکلی, ایموشنلی, اور خداوند قدوس خدا ہر طرح سے وہ ہیل ہوں. یسوع مسیح کے نام میں ہیلنگ جاری ہو جائے ان کی زندگیوں میں. اور خداوند جن گھرانوں میں بچے نافرمان ہیں, خداوند پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں ماں باپ ان کے لیے دعاؤں میں جھکنے والے ہوں, ان کے لیے خداوند روزے رکھ کر دعا کرنے والے ہوں تاکہ وہ بچے ابلیس کے اور تاریکی کی بادشاہت کے قبضے سے چھوٹ سکیں اور خداوند تیری بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں. اور خداوند پاک خدا میں دعا کرتا ہوں ان گھرانوں کے لیے جن میں خداوند نشے کی لعنت ہے, یسوع مسیح کے نام میں وہ گھرانے نشے کی لعنت سے آزاد ہوں. اور خداوند پاک خدا آج ہماری یہ دعا خداوند تیرے حضور تک پہنچے اور خداوند گھرانے برکت پائیں, وہ نشے کی لعنت سے, قرض کی لعنت سے اور اس طرح کی سود کے قرض کی لعنت سے آزاد ہو سکیں. اور خداوند تیرا فضل ان پر آئے جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی تجھے نہیں دی. خداوند اپنی زندگی تجھے دے کر فرمانبرداری تیری کر کے تیرے ساتھ چل کے خداوند قدوس خدا ہم دعا کرتے ہیں وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر نئی زندگی کا آغاز کر کے بابرکت گھرانے بن جائیں اور تیرا نام جلال پائے. جتنے بیمار ہیں ہر طرح کی بیماری کو, ہر طرح کے درد کو, ہر طرح کی قرض کو, ہر طرح کی ڈیزیز کو, ہر طرح کی ابلیسی تاثیر کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتے اور باندھتے ہیں. ان بدنوں کو چھوڑ دیں, یہ بدن ابھی اسی وقت شفا پائیں اور خداوند تیرا نام جلال پائے. اور خداوند جب تیرے لوگ شفا پا جائیں وہ آ کر جوشوا ٹی وی پر یہاں گواہی دیں, تیرے جلال کی گواہی دیں اور تیرا نام جلال پائے. بلیس کیجئے. یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دیں. ہم ایک بار پھر پر سب آپ کے شکر گزار ہیں. سسٹر جی آپ کے شکر گزار ہیں اور ناظرین شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے اس سارے وقت کے لیے جو آپ نے دیا اور یقیناً آپ نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھا. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جوشوا ٹی وی. گاڈ بلیس یو. آمین. بیسٹ فیملی پروگرام کے ساتھ ہم آج
लॉयल्स फैमिली के साथ हैं दुआएं और कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि हमारे जो पूरी टीम पास्टर को साहबान मुबारकबाद हैं देते हैं कि उनकी नशरियात 24 घंटे के लिए हम देख सकते हैं